فلسطین آج بھی آزاد ہو سکتا ہے، فلسطین آزاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن آزاد اس طریقے سے ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف، سعودی عرب کا چیف آف آرمی سٹاف اور اسلامی ممالک کے جتنے بھی فوجی سربراہان ہیں وہ چلیں حضرت فاروق اعظم کی طرح۔ انہوں نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا ہم چابیاں دیتے ہیں لیکن اپنے امیر کو بلاؤ۔ انہوں نے یہودیوں نے یہی کہا نا، عیسائیوں نے، انہوں نے کہا ہم چابیاں دیتے ہیں لیکن آپ اپنے امیر کو بلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم مدینے سے چل پڑے، اور یار فلسطین کی چابیاں لینے ہوں تو فارق حق و باطل امام الہدا چل پڑے، اور اگر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان کا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، یہ ذرا آپ سارے غور سے سنیں، میرے آقا نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی جسم کے حصے میں درد ہوگی تو پورا مومن تڑپ اٹھے گا۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کے اوپر بنے تو باہر کون نکلتا ہے؟ برما کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ شام کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ عراق کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ افغانستان کے مسلمانوں کے لیے باہر کون نکلتا ہے؟ آج غزہ کے مسلمانوں کے لیے باہر کون کھڑا ہے؟ تو یار حضور کے فرمان کے مطابق ہمارے جسم کے کسی حصے میں درد ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مومن جسد واحد کی طرح ہے، تو جن کے کان پر جو بھی نہیں ریکتی وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مومن ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جن کو آج درد ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا بن رہا ہے، ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن قوم کا حال دیکھیں جی، ہمارا نواز شریف آ رہا ہے اور آج بھی فلسطین یہ چابیاں ہاتھ دے کے جان یہودی کیا ہے جناب توڑا فلسطین، لیکن اس واسطے چلنا فاروق اعظم دی طرح ہوئے گا۔ اے سارے مسلمان جتنے آرمی چیف ہیں سارے چلن اور کہن کے جناب اسی اپنے بیت المقدس کی حفاظت واسطے آ رہے ہیں، اسی اور حضرت فاروق اعظم کس طرح چلے، ایک غلام نال لیا اور کیا اتنے کلومیٹر تو چلیں گا، گو اتنے میل میں چلیں گا، گو اتنے کو تو چلیں گا، اس منزل تک میں چلیں گا، اس مقام تک تو چلیں گا، اور اتنے تو بیٹھیں گا، اتنے منزل میں بیٹھاں گا۔ جدو سامنے آیا نا بیت المقدس تے سامنے یہودی بیٹھے ہوئے، عالم کھڑے ہوئے، انہوں دے فاضل، انہوں دے جناب پوپ، راہب، پادری سارے انہوں دے کھڑے ہوئے، اور جناب رؤساء عمراء سارے انہوں دے معاشرے دے سارے سامنے کھڑے ہوئے، تے حضرت فاروق اعظم دے نکیل پکڑن دی باری آ گئی اور غلام دے اتے سوار ہونے دی باری آ گئی۔ جو ان کتاباں کھول کے کھڑے ہوئے سن، انہوں نے کہا جناب صحابہ نوں کیا دسو بھائی، اے جڑا اتے سوارے ہو تہاڈا امام ہے، امیر ہے، یا جڑا تھلے نکیل پکڑ کے آ رہا ہو تہاڈا امیر ہے؟ تے صحابہ نے کہا جڑا تھلے ہے نکیل پکڑ کے آ رہا ہے نا، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ انہوں نے کہا جناب جڑا تھلے آ رہا نا، تھلے نکیل پکڑ کے، اے ساڈا امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو، صرف اتنی دیر ہے اے فلسطین دی طرف چلن تے انہاں دے سارے وڈ کے کھڑے ہو جان گے۔ انہاں کہا انہاں دے نال پنگا نہ لینا، سانو پتا کہ محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں، اے صلاح الدین ایوبی دے جانشین آ رہے ہیں، اے محمود غزنوی دے منن والے آ رہے ہیں، اے یوسف بن تاشفین والے آ رہے ہیں، اے جناب طارق بن زیاد والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کیا ساڑیاں کتاباں وچ لکھا ہویا کہ ایک مسلمان حضور نبی آخر الزمان دا ایک امتی ہوئے گا، وہ ایس حال چاہے گا کہ غلام سواری ہوتے ہوئے گا اور خود پیدل آ رہے ہوئے گا، اس دن اور جنگ نہ کرنا، چابیاں اس دے چپ کر کے حوالے کر دینا۔ آج بھی فلسطین دی طرف کوئی محمد عربی دا غلام، آج فلسطین دی زمین کوئی صلاح الدین ایوبی دے وارث نو تاڑ رہی اور دیکھ رہی کہ کوئی آ رہا کہ نہیں آ رہا۔ آج اگر مسلمان کوئی ایک حکومت بھی آزاد ہوندی، آج ایک حکومت بھی کوئی یہودیاں دے پنجے تو آزاد ہوندی، امریکہ دے پنجے تو آزاد ہوندی، باخدا سارے غلامن، اس دے اندر کوئی شک نہیں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ ساڑی سیاسی قیادت ہوئے، کوئی مرضی قیادت ہوئے، وہ ساری امریکی اور نیٹو غلام ہیں، وہ یہودیاں دے غلامن جنہاں نو آج غزہ دے اندر بمباری نظر نہیں آ رہی، بچے ٹکڑے ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور کہنے ہیں کہ جناب امن و سلامتی کا حل نکالنا چاہیے۔ آج لاؤ ان سارے مولویوں اور پیروں کو
جو اپنی پھپھی ہیلری کلنٹن کے کہنے پر کہتے تھے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، آج ان کو لے چلو غزہ میں، انہیں کہو جناب اب کیوں اسلام امن کا درس نہیں دے رہا؟ اب یہودیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی؟ اب عیسائیت امن کا درس کیوں نہیں دے رہی؟ اسلام اس وقت امن کا درس نہیں دے رہا، اسلام اس وقت جہاد کا درس دے رہا ہے، جہاد کا۔